السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور میں نے کہا تھا کہ میں 4 بجے ویڈیو اپلوڈ کروں گی، لیکن سوری تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے لیے روزانہ یوٹیوب پر ایک نیا چیلنج ہوتا ہے۔ کبھی میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے اور کبھی میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی جو لیٹسٹ مسئلہ میرے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب میری ویڈیو کو آگے ہی نہیں بھیجا، میرے امپریشن نہیں شو ہو رہے، یا شاید لوگوں کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے ویوز بہت زیادہ کم ہو رہے ہیں۔ تو خیر ہے، یہ سب کچھ تو ہوتا رہے گا، بس ہم نے اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے اور ویڈیوز بس بنائی جانی ہے، اور باقی آپ لوگ تو ساتھ دے ہی رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح دیتے رہیں گے۔ اور جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ تو چلیں اب آتے ہیں مدعے پہ، اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل سے دیکھ لیا ہوگا، لسی بکری جس کو ہم پہلے کہتے تھے اور ابھی ہم اسے عزت کے ساتھ صابرہ بی بی کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک گفٹ آیا ہے UK سے، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا وہ گفٹ، کیونکہ بہت ہی کمال کا گفٹ آیا ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس آپ لوگوں سے یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے سسٹر کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور بہت سارا پیار آپ لوگوں نے دکھانا ہے، اور ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے۔ تو میں اب آپ لوگوں کے سامنے ان کی وائس ریکارڈنگ رکھنے جا رہی ہوں، آپ لوگ سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں صابرہ لسی بکری کے لیے، اور جاوید انکل کے لیے وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، آپ لوگ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں سسٹر جی آپ؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے آپ خیر خیریت سے ہوں گی۔ آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میں آپ کو صابرہ بی بی کے لیے اور علانتی جاوید کے لیے کچھ میسیجز دینا چاہتی ہوں، تو پلیز اگر آپ اپنے چینل یوٹیوب چینل پر اپنے ولاگ میں میرے یہ میسیج شیئر کر دیں تو میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ کہ سسٹر جی آپ میرے یہ میسیج صابرہ بے غیرت اور بے غیرت جاوید تک ضرور پہنچا دیجیے گا۔ صابرہ آج کل نئے نئے طریقے ڈیلی کر رہی ہے، کبھی تو اتنی حسین کوکنگ کر کے دکھاتی ہے جس میں جلے ہوئے پیاز ہوتے ہیں، اور کہتی ہے او ہو پیاز نہیں، یہ صحیح فرائی ہوئے ہیں، یہ زیادہ بلیک نہیں ہوئے۔ تو صابرہ آپ کو ایک میرا مشورہ ہے، آپ اتنی اچھی کوک مین ہیں تو کیوں نہیں آپ جو ہے نا کوئی ہوٹل وغیرہ یوز کر لیتی، کوئی ہوٹل بھی کھول لو نا، دیکھیں آپ کے پاس گاہک بھی بہت اچھے آئیں گے، جاوید سے بھی زیادہ اچھے گاہک آئیں گے، امیر بھی بہت زیادہ ہوں گے، گاڑیوں والے بھی ہوں گے، مال پیسے والے بھی ہوں گے، جاوید سے زیادہ ان کے پاس کوٹھیاں کاریں ہوں گی۔ تو دیکھنا آپ کو جاوید نے میٹ تو نہیں رکھ کے دی ہوئی، تو وہ آپ کو میٹ وغیرہ بھی رکھ کے دیں گے، وہ آپ کو بیڈ پہ بھی بٹھائیں گے۔ جاوید نے آپ کو بیڈ پہ نہیں بٹھایا ہوا، بلکہ آپ تو جاوید کے پورے گھر کا کام ایسے کرتی ہیں جیسے ماسی ہوتی ہے گھر کے کام کرنے والی، جیسے نا پیسے دے کے بندہ نا ماسیوں سے کام کرواتا ہے نا، ایسے آپ سارے کام کرتی ہیں۔ کیونکہ اپنے سابقہ شوہر ندیم کے گھر میں تو آپ ایسے کام نہیں تھی نہ کرتی، وہاں تو آپ جو ہے نا 60 سال کی بوڑھی لگتی تھیں، تو آپ 16 سال کی بچی ہیں، تو بیڈ پہ بیٹھ کے آپ کو کھانا ملتا ہے، مالشی آتے ہیں جو ڈیلی آپ کی مالش کرتے ہیں، نیٹ ہوتی ہے جو آپ کی خدمت کر رہی ہے، سارے کام وہ کر کے دیتی ہے نا۔ تو دیکھو نا نکل کے آئی تھی تو پھر آپ بیڈ پہ بیٹھنا تھا، مزہ تو تب تھا کہ آپ کے آگے کھانا لا کے رکھا جاتا، آپ کی نندے آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑی ہوتی، کیونکہ سونیا لوگ تو اچھی نندے نہیں تھی نا، تو اسی لیے تو آپ جاوید کے ساتھ نکل کر آئی ہیں۔ تو خیر رہی بات یہ کہ آپ اتنی اچھی کوکنگ کرتی ہیں، پھر ایکٹنگ بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی کرتی ہیں آپ دونوں، آج کل کیوں پھر پیسے کام ہو گئے ہیں جاوید صاحب؟ جاوید کیوں پیسے پھر کام ہو گئے ہیں، جو غریبوں کی پھر جو ہے نا مذاق ان کی اڑانا شروع کر دی؟
کہ ان کے گھروں میں جا کے چند ہزار روپے ان کو پکڑا کے چند تھوڑا سا راشن جو ہے نا پکڑا کر اور باقی کا واپس لے آتے ہیں. یہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے آپ سارے چکر کرتے ہیں. تو دیکھو نا، عوام کو ہم کیمرے میں بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، بیک کیمرہ بھی دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی سادہ مخلوق ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور آپ جیسے ولاگر تو بہت سارے ایسے ہیں جو دھوکے دے کے تو لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں. تو اب پھر پیسہ کم ہو گیا، وہ جو آپ کے بینک میں اتنی اماؤنٹ جمع تھی تو اب آپ نے لوگوں کا تماشا پھر بنانا شروع کر دی ہے. تو کیوں اتنے چینل، 3-4 چینلوں کی کمائی کم ہے جو لوگوں کا تماشا بنا رہے ہو؟ ان کی جا کر وہ آپ کے گھر آتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بناؤ، ہم غریب ہیں اس طرح ہمیں دیکھا، وہ آپ کے پاس چل کر آتے ہیں؟ اگر شرم اور حیا ہے نا تو تھوڑی سی شرم کرو. ایسے کرو نا، جو گھڑے کے اوپر جو پانی والا ٹھنڈا گھڑا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک ڈھکن ہوتا ہے، اس کو پنجابی زبان میں چھونی کہتے ہیں. اس میں پانی ڈالو اور اس میں ڈوب مرو. تمہارے لیے یہ مقام ہے بے غیرت آدمی کہ لوگوں کا تماشا بنا رہے ہو صرف اپنے لیے پیسہ بٹورنے کے لیے. باہر والوں سے ہے بھائی کسی طریقے سے نا ہم لوگوں سے آپ پیسہ بٹور لو، بس یہ آپ کا طریقہ ہے اور کچھ نہیں. غربا کی آپ جیسے فراڈیے، آپ جیسے زناکار، تمہارے اور صابرہ جیسے زناکار کسی غریب کی خدمت بالکل نہیں کر سکتے. خدمت اللہ تعالیٰ اس انسان سے اپنی مخلوق کی لیتا ہے جو زانی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ زانی کے لیے اللہ نے اسے دنیا میں سنسار کرنا رکھا ہے. قرآن مجید کا حکم ہے کہ اگر وہ ہے مسلمان اور ہے وہ زناکار تو اسے سنسار کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کا حکم ہے. آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ، آپ کو الحمدللہ تو خیر سیدھی کہنی نہیں آتی ہے. تو میں بڑا مسلمان ہوں. تو پھر فحش باتیں آپ نے صابرہ کے ساتھ کی، صابرہ نے آپ کے ساتھ چوری چھپے یاری لگائی موبائل پہ، تو یہ فحش بکواسات کیے. پھر صابرہ نکاح کی پڑی ہوئی تھی، اس کو نکال کر لے گئے. آپ کا نکاح بھی ابھی تک حلال نہیں ہوا کیونکہ ندیم نے بول کر صابرہ کو طلاق نہیں دی. دنیا کی کوئی بھی طاقت ایک سائڈ پر ہو جائے، جب تک شوہر اپنی زبان سے طلاق کے لفظ نہ بولے، کوئی دنیا کی شرعی عدالت اس کو طلاق نہیں دے سکتی، اس نکاح کو فاسخ منسوخ نہیں کر سکتی. ہاں، اس کی شرط یہ ہے اگر کسی عورت کا شوہر کئی سال گم ہو جائے، وہ ملے ہی نہیں، اور معتبر علاقے کے لوگ کھڑے ہو کر مسجد کے اندر گواہی دیں کہ ہمیں اس بندے کا آج تک پورا علاقہ گواہی دے کہ ہمیں اس بندے کے جینے مرنے کا آج تک کوئی عطا پتہ نہیں لگا. کئی سال گزر جانے کے بعد اس عورت کا نکاح ختم ہوتا ہے. اس صورت میں کہ وہ بندہ غائب ہو گیا ہے، مر گیا ہے، یا کیا اس کے ساتھ پیش آ گیا، تو وہ اس کا نکاح ختم ہوتا ہے. اور جس عورت کا شوہر موجود ہو، سب کچھ ہو، تو اس کو عدالت اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتی. اور اگر آپ کہیں کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، عدالتیں ختم کر دیتی ہیں، تو یہ ایسا ہوتا تو پاکستان میں ہر دوسری عورت طلاق لے کے گھر میں بیٹھی ہوتی. کیس کے ذریعے وہ طلاقیں لے کے گھر میں بیٹھ جاتی. تو آپ کو میں نے ایک مشورہ بھی دیا تھا کہ آن کیمرہ ندیم کے پاؤں صابرہ پکڑ لو. دیکھو نا، آپ اپنے منہ سے کہہ رہی تھی نا. میں نے وہ سالن والی بات تو چھوڑ دی، میں نے آپ کو اور باتوں پہ آپ کو ذرا کہہ رہی ہوں کہ ذرا کوک مین یہ باتیں سوچو. اگر دنیا اپنی سنوارنا چاہتی ہو اور آخرت بھی نا، کہ دنیا میں جیسے ذلیل و خوار ہو رہی ہو، مٹک مٹک کے چلتی ہو لومڑی کی طرح، یہ چال بندر کی بھی ہے. بندر کو دیکھ لینا. بندروں والا عذاب آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سی قوم پر آیا تھا. اگر نہیں پتہ تو چلو ساتھ میں بتاتی جاتی ہوں.
बनी इसराइल की कौम के ऊपर ये अल्लाह ने अज़ाब नाजिल किया था कि बनी इसराइल के लोगों को, जो उनके बच्चे, छोटे बच्चे थे ना, उनको बंदर बंदर बना दिया था। और जो बड़े थे ना, जो बड़े बंदे थे और बुज़ुर्ग थे, तो उनको भले मानस उसकी शक्ल में बना दिया था। जो एक बड़ा होता है ना, जो छोटे बंदरों को खा भी जाता है, तो भले मानस जिसको कहते हैं, तो उनकी उसकी शक्ल में उनको बना दिया है। ठीक है, बंदर की शक्ल है, वो भी बड़ा होता है, इनसे थोड़ा वो बड़ा होता है। तो क्यों अपने आप को बंदर की चाल की तरह चलती हो ना, और एक्टिंग करती हो। नेस बरी वाले नए सूट निकाल निकाल के, बरी के नए सूट जो तुम्हें जावेद की माँ ने दिए ना, वो जिसकी आवाज़ ऐसे है जैसे कौवे की आवाज़ है ना, कौवे की आवाज़ वाली ने तुम्हें दिए ना नए सूट बरी में। तो ब्रीफ केस भर के दिया था ना उसने तुम्हें, संदूक भर के दिया था ना वो, 40-50 सूटों वाला। बड़े प्यारे प्यारे फैंसी सूट थे, लहंगे वगैरह थे। वो तुम जो अभी तक छुपा के बैठी हो, दिखाती भी नहीं हो ना, मसला ये है। तो पड़ जाओ नदीम के पाँव में, उससे जाके कहो तुम्हें बोल के तलाक दे दे। जो तुमने चांद चढ़ाना था वो तो तुमने चढ़ा लिया, जो तुमने गुल खिलाने थे वो तो अब तुमने खिला लिए हैं। तो उससे कहो अब मेरी ज़िंदगी तो जो बर्बाद होनी थी वो हो चुकी है। तो मज़ीद मैं इसके साथ हर रोज़ का जो मुंह काला कर रही हूँ ना, ये मेरे ऊपर बेगैरत आदमी ना हलाल हो जाए। ये काला मुसल्ली जो फ़िल्टर करके अपनी पिक्चरें वो वीडियो लगा देते हैं ना हर रोज़ की, उस काले कटवे से को के ऊपर भाई मैं हलाल हो जाऊँ, उस काले मुसल्ली पे। ये तो एक वैसे अच्छा अमल तो नहीं है, ये है तो बहुत कबीह गलीज़ अमल है। लेकिन चलें, उस काले मुसल्ली से ना शुक्र है एक कौवे की आवाज़ वाली को अल्लाह ने दिया एक ही है। और मज़े की बात ये है कि अल्लाह ने नस्ल भी आगे नहीं उसमें से बढ़ाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शैतान की नस्ल में से शैतान ही पैदा होते हैं ना। तो जावेद कौन सा अच्छा इंसान है? जावेद तो वो बेगैरत आदमी है जिसने अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को नहीं बख्शा, तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। तो उसकी नस्ल आगे आती ना, तो वो और कितने लोगों के घर उजाड़ती। तो जो है ना, काले कटवे के ऊपर हलाल हो जाओ, ताकि काले कटवे पे हलाल हो जाओ। और तुम्हारे बाप की कब्र भी जो है ना, उसकी भी कोई आकबत, उसकी भी आकबत तबाह होने से बचा लो। जिसने तुम्हें आज तक, वैसे बाप तुम्हारा मुंह तो नहीं लगाता, अगर लगाता ना तो तुम वीडियो में ज़रूर बाप को लाती। वैसे मज़े की बात तो है साबरा बीबी, सोचने वाली, कि तुम्हारा बाप तो तुम्हें मुंह नहीं लगाता है, पर तुम फैमिली के या पता नहीं और, हाँ, गांव के भी होते हैं ना, गांव के लोग भी, तो उनको नाना बनाकर जो है ना वीडियो में सामने ले आती हो। तो अपने तीनों बच्चों से, समाविया, एमन, मुजम्मिल, उन बच्चों से तो नानी नाना को तुमने दूर कर ही दी है। तो अब तुम्हें बहुत याद आती है नाना की। हाँ, तो कभी अपने बाप को भी इसी तरह वीडियो में ले आओ ना, अपने भाई के साथ भी वीडियो बनाओ। वो जो बड़े दांतों वाली भाभी है तुम्हारी, तो वो भी लोगों की पैसा लेने की खातिर, तुम्हारी भाभी जो है ना, वसीम की बहन तुम्हारी भाभी भाभी है ना, तुम्हारी भाभी वही है ना। पहले तो वो तुम्हारे घर तक तुम्हारी बेटी इमन का रिश्ता लेने के लिए पहुंच गई थी, तो अब भाई तुम्हारी बेटियों का रिश्ता ले लेंगे। ये सोचा कभी कितना दागदार तुमने बच्चों को किया है? और फिर तुम लोमड़ी की चाल डे रोज़ आना चल कर आ जाती हो एक नेट उसके साथ व्लॉग बनाने के लिए कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। कहते हैं जब बेगैरत हो जाता है ना इंसान, जब हया ख़त्म हो जाती है, जो उसके दिल में आए वो वही काम करता है। तो वाकया ही हम जो है ना, अहदीस मुबारक के ये लफ्ज़ हैं, फ़ातकल हया बिमा
शिता बिमा फफाल। जब इंसान बेहया होता है तो जो चाहे वो करता है, तो वाकई तुम ऐसा ही कर रही हो साबरा बीबी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ज़रूर ऑन कर दें, क्योंकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।